مسلم شریف میں، اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھتے جائیں کہ کہیں ہم کوئی کمی تو نہیں کر رہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج وقت ہے، اگر کسی کے سینے میں محبت اہل بیت کے لحاظ سے کوئی کمی ہے، کہیں دور چھپا ہوا کوئی بغض کا داغ ہے، تو اب در توبہ کھلا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2408، انا تارک فیکم الثقلین، اس حدیث کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اے صحابہ تم سے لے کر قیامت تک اپنے غلاموں کو میں اپنے اہل بیت کے بارے میں رب یاد کرا رہا ہوں۔ اذکرکم، جو بھی سمجھتا ہے کہ سرکار نے مجھے خطاب کیا ہے، سرکار نے مجھے سمجھایا ہے، وہ مدینہ منورہ کی طرف چشم تصور رکھ کے سوچے اور اپنے دل میں جھانکے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، زبان سنبھال کے بولنا، ذکر کتنے ادب سے کرنا۔ اے میرے قیامت تک آنے والے غلاموں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرا خاندان عام خاندان نہیں، میں تمہیں اللہ یاد کرا رہا ہوں۔ رب ذہن میں رکھو، سرکار فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کچھ لینا ہے پھر بھی، اور قیامت کے دن بچنا ہے تو پھر بھی میری آل کے بارے میں کبھی بے خبر نہ ہونا۔ ایک بار فرمایا، پھر اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دوسری بار، تیسری بار اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو ایک بار فرما دیتے تو کافی تھا، ایک ہی خطبے میں 3 بار میرے اہل بیت کا خیال رکھو، میرے اہل بیت کے مسئلے میں اللہ کو یاد کرو، میرے اہل بیت کے مسئلے میں اللہ کے عذاب سے ڈرو، میرے اہل بیت کے مسئلے میں اللہ کے فضل کی طرف دیکھو۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔